کہاوت ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودے تو خود ہی اس میں گرتا ہے۔ کیا جنگ اور جیو کے مالک اور پاکستان میڈیا انڈسٹری کے گاڈ فادر میر شکیل الرحمان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، یا پھر بقول احمد فراز کے یہ شہر سحر زدہ ہے، صدا کسی کی نہیں، یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ میر شکیل الرحمان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد شعبہ صحافت سے وابستہ جید سیٹھ نما صحافیوں سمیت خود سیٹھ صفت میڈیا مالکان کے احتساب کا وقت آن پہنچا جیسی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگلا نمبر کس سیٹھ یا صحافی کا ہو سکتا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جواب ہم دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ پہلے بات کرتے ہیں میر شکیل الرحمان کے گھڑے کی، جو وہ دوسروں کے لیے کھودتے رہے اور آج وہ گرفتاری کے بعد میر صاحب سے اپنا حساب چکتا کر رہے ہیں۔ اس میں سرفہرست بول نیٹ ورک اور ARY نیوز ہیں، جن کی نشریات تقریباً میر شکیل الرحمان کو کرپٹ ثابت کر چکی ہیں، بس سزا ہونا باقی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب میڈیا کا یہ گاڈ فادر اپنے انجام کو پہنچنے ہی والا ہے۔ شعیب شیخ تو کسی طرح بچ گیا، میر نہیں بچے گا۔ دوسری جانب میر صاحب کی گرفتاری پر وہ صحافی اور سیٹھ دہائیاں دے رہے ہیں اور ان کی نیندیں اڑی ہیں جنہوں نے خوب بہتی گنگا سے ہاتھ دھویا ہے، اب ان کو اپنا نمبر لگتا نظر آ رہا ہے۔ ان میں سٹی میڈیا نیٹ ورک کے مالک محسن نقوی، روزنامہ پاکستان کے مالک مجیب الرحمان شامی اور ان کے بیٹے عمر شامی، ایکسپریس گروپ کے سلطان محمود لکھانی بتائے جا رہے ہیں، جن کے ذمے ٹیکس کے واجبات دینے باقی ہیں، جبکہ مجیب الرحمان شامی پر شریف برادران سے امارات اور اشتہارات کی مد میں حصہ مطابق جسہ وصول کرنے کی ایک طویل فہرست موجود ہے، اور موصوف کے بیٹے عمر شامی کا اگلا نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد محسن نقوی ہیں، جو ایک رپورٹر سے اتنے بڑے میڈیا نیٹ ورک کے مالک کیسے بنے۔ محسن نقوی کا شمار آصف زرداری کے قریب ترین میڈیا مالکان میں ہوتا ہے، اور چند گویاں ہیں کہ محسن نقوی کے جو اربوں کے اثاثے ہیں، اس میں بلیک منی کا استعمال ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکسپریس کے سلطان لکھانی نے بھی اربوں روپے کا ٹیکس ادا نہیں کیا، چینل اور اخبار بھی اسی وجہ سے انہوں نے نکالا۔ بنیادی طور پر بہت بڑے بزنس مین ہیں اور اسموکنگ انڈسٹری کے ٹائکون تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک تقریب میں مرحوم مجید نظامی نے کہا تھا کہ اب سگریٹ بیچنے والوں نے بھی میڈیا ہاؤسز کھول رکھے ہیں۔ نوائے وقت گروپ کی مالک رمیزہ نظامی صاحبہ، جو مرحوم مجید نظامی کی لے پالک بیٹی ہیں، بعض حلقوں میں ان کے نام کی بھی باز گشت ہے کہ اگلا نمبر ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ لاہور کے سابق ناظم میاں عامر محمود دنیا میڈیا گروپ کے مالک ہیں۔ پاکستان میں ایجوکیشن انڈسٹری کے گاڈ فادر تصور ہوتے ہیں۔ پنجاب گروپ آف کالجز، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سمیت اسکولوں کی چینز کے بھی مالک ہیں، یعنی ان کا تعلق میڈیا سے نہیں بلکہ سیٹھوں کی خاص کلاس سے ہے۔ زمانہ طالب علمی میں جمعیت سے وابستہ بھی رہ چکے ہیں۔ اربوں کے اثاثے کیسے بنے، مقتدر حلقے کسی وقت بھی ان کا نمبر بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن فی الحال میاں عامر کو کچھ مہرے اپنے ہاتھ میں رکھنے کا ملکہ حاصل ہے۔ اس طرح ایجوکیشن انڈسٹری کے ایک اور میڈیا سیٹھ چودھری عبدالرحمان ہیں، بعض حلقوں میں ان کے نام کے چرچے بھی ہیں۔ باقی اینکرز اور صحافیوں کی ایک طویل لسٹ بھی ہے جو مہروں اور فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، جن کے اثاثے اربوں میں ہیں۔ بس اس سے اندازہ لگا لیں کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر جو زیادہ اچھل کود کر رہا ہے، شادیانے بجا رہا ہے، یا پھر میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، تو ان کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ رہی بات سونے کے کاروبار سے وابستہ ARY کے مالک سلمان اقبال کی، تو ابھی پاکستان سپر لیگ ہو لینے دیں۔ بقول احمد فراز کے خزاں میں چاکے گریباں تھا میں، بہار میں تو، مگر یہ فصل ستم آشنا کسی کی نہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔